ابواب سیرت اور ابواب معرفت، دیکھیے دعا ایک سپر ہے، اور انسان کو سکون اگر ملتا ہے تو دعا سے ملتا ہے، ورنہ دنیا میں کہیں پر بھی سکون نہیں ہے۔ آپ دعا مانگتے چلے جائیں، آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارے مذہب میں بھی تاکید ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگو، اور اگر نماز پڑھ لی اور دعا نہیں مانگی اور اٹھ گئے تو وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ بولتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کتنی اچھی بات ہے بھئی، اللہ بولتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگتے چلے جاؤ۔ اب اللہ بولتا ہے مجھ سے مانگو، اور ہم کتنے بدبخت انسان ہیں، اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، تم مانگتے جاؤ، تم دن کے اجالے میں مانگو میں دوں گا، تم رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، تم مانگتے چلے جاؤ، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، جو مانگو گے میں دوں گا۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ یعنی یہ بندگی کی معراج ہے، اللہ سے مانگنا، صبح شام مانگو، جب دل کرے تب مانگو۔ جو حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا، علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کا جوتا ہے اور اس جوتے میں تسمہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہاں تک اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، ایک ایک چیز اللہ سے مانگو۔ تو مانگنا بندگی کی معراج ہے، اور اگر انسان دعا کے مفہوم کو سمجھ جائے تو یقین جانیے انسان کے خود بخود حالات بدلنا شروع ہو جائیں۔ اور آئمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، یعنی 3 سے 4 برس کا، تو اسے اٹھائیے، کھلے آسمان میں آئیے اور اس سے کہیے میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہنا۔ اب جب وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی زبان سے، معصوم زبان سے کہے گا آمین، آئمہ فرماتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح سے ہمارے مذہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی دعا مانگنے کی۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل دیتا ہوں، یعنی چھوٹی سی تصویر، یا ارحم الراحمین۔ اب جو شخص 18 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے۔ قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ کہا رحمان اور رحیم، بھئی اے رحم کرنے والے۔ تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ ورد کرو، کیا ورد کرو؟ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے۔ اب جو شخص دن میں 18 مرتبہ اس کی تلاوت کرے، یا اس کی تلاوت کرے، یا تواب الرحیم، اے توبہ قبول کرنے والے۔ اب ایک اور تسبیح سن لو، یا عزیز و یا غفار۔ اب یہ 3 تسبیحاں، یا ارحم الراحمین، یا تواب الرحیم، یا عزیز و یا غفار، اب جو بھی 18 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت نازل کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں میں پیدا کرتا ہے۔ بھیا ان 3 چھوٹی سی تسبیحاں ہیں نا، لیکن اللہ سے تعلق بنا رہی ہیں۔ اب اس تعلق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ پہ جو عذاب آتا ہے وہ نہیں آتا ان وردوں سے۔ تو اب میں جو آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں، میں اگلے دن مطالعہ کر رہا تھا ایک بڑا مزے کا عمل، اور اس آیت کے متعلق بہت سارے اعمال لکھے گئے، لیکن یہ ایک آسان سا عمل تھا، میں نے چاہا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ بھیا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اب آپ نے یہ قصہ تو سن رکھا ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور 4 دن تک مسلسل حضرت یونس نے ایک آیت تلاوت کی۔ بھئی آئمہ کا واسطہ دیا، مگر اس کے بعد 4 دن تک جو آیت پڑھتے رہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس آیت میں آئمہ فرماتے ہیں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 121 مرتبہ بلا ناغہ پڑھے تو اس کے اللہ تمام مقاصد قبول کرے گا، بس شرط یہ کہ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے کسی قسم کی، بچے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، بچوں کا مستقبل نہیں بن رہا، آپ کے روزگار میں پریشانی ہے، آپ کے معاملات میں پریشانی ہے، تو بھیا یہ چھوٹا سا عمل ہے،
آپ اس عمل کو کر لیجئے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 121 مرتبہ روزانہ پڑھیے. یقین جانیے اللہ آپ کے مقاصد کو پورا کر دے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز بھی پڑھیے اور شب کے بھی پابند ہو جائیے, تو انشاءاللہ آپ کے مسائل تمام حل ہو جائیں گے.